الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله دم الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه سعداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله العلي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرم والبلاء وفي الزد كبده البطول للزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر الغوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا آمنہ کے لال امت کے غمخوار سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر و منور و معظم میں اپنی غلامی کا ثبوت فراہم کریں. جن کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے، جن کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے، جن کو اپنے نبی سے جتنی انسیت ہے، جن کو اپنے نبی سے جتنا پریم ہے، اس پریم کے ساتھ کشن گنج کی دھرتی پر بیٹھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھیں. اس انداز سے درود پڑھیں مدینے میں رہ کر کے ہم غلاموں کو دیکھ لیں تو ہم غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے. اس انداز سے درود پاک پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا. حضرات بہت قابل مبارک باد ہیں پیر طریقت رہبر راہ حق شریعت الحاج حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب قبلہ مدظلہ العالی والنورانی. کیونکہ آج جو بھی جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں عام طور سے بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، عریانیت کا مظاہرہ ہوتا ہے. عام طور سے جلسوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر شرعی حدود کو پار کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ محفل اور یہ جلسہ جب سے اس کا آغاز ہوا ہے یہاں پر عریانیت نہیں ہے، یہاں پر روحانیت ہے. مچل کر بول دا سبحان اللہ. یہاں عریانیت نہیں ہے، یہاں پر روحانیت ہے، اور اس روحانیت کے احاطے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اور آپ فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہیں. مزار ولی کو آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں اور میرے 2-3 شعر کو آپ سماعت کر لیں کہ زمانے بھر میں ہے چرچا میرے مخدوم اشرف کا. زمانے بھر میں ہے چرچا میرے مخدوم اشرف کا. ہوا ہوں دل سے میں شیدا مخدوم اشرف کا. ہوا ہوں دل سے میں شیدا مخدوم اشرف کا. اور ہمیشہ بڑھتا ہے صدقہ میرے مخدوم اشرف کا. ہمیشہ بڑھتا ہے صدقہ میرے مخدوم
اشرف کا خزانہ کم نہیں ہوتا، میرے مخدوم اشرف کا خزانہ کم نہیں ہوتا، میرے مخدوم اشرف کا۔ اور جہاں والو مجھے کیا کام دنیا کے طبیبوں سے، جہاں والو مجھے کیا کام دنیا کے طبیبوں سے، جہاں والو مجھے کیا کام دنیا کے طبیبوں سے۔ کھلا ہے جب شفا خانہ، کھلا ہے جب شفا خانہ میرے مخدوم اشرف کا، کھلا ہے جب شفا خانہ میرے مخدوم اشرف کا۔ آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ بزرگان دین کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنے گھر واپس لوٹیں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابھی رات کے تقریباً 10:30 سے اوور ہو چکے ہیں، سارے لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں، سارے لوگ بستروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، لیکن آپ کس کی محبت میں؟ حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر صاحب کی محبت میں اور صاحب مزار کی محبت میں۔ اس کڑاکے کی ٹھنڈی میں، اس کڑاکے کے ٹھنڈ میں آپ بیٹھے ہوئے گئے تو فیضان مخدوم اشرف بھی آپ کو مل رہا ہے اور فیضان صاحب مزار بھی مل رہا ہے۔ آپ فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اس مدرسے کے احاطے کے اندر رات کے 11 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ نا امید ہو کر نہیں لوٹیں گے، بلکہ حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب کے فیضان کو بھی آپ لے کر واپس جائیں گے اور صاحب مزار کے فیضان کو بھی واپس لے کر آپ اپنے گھروں تک لوٹ جائیں گے۔ یہ محبت ہے، محبت۔ ایسی محفلوں میں کون آتا ہے؟ وہی آتا ہے جنہیں اللہ کے ولی بلاتے ہیں، ورنہ آج وقت کسی کے پاس نہیں ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، ہر انسان بے وقت ہے، ہر انسان بیزی ہے۔ وہ چاہتا ہے جسے وہی ایسی محفلوں میں آتا ہے، انہوں نے چاہا تو ہم اور آپ ان کی محفل میں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ صدقہ ہمیں بار بار میسر ہوتا رہے، یہ صدقہ ہمیں بار بار میسر آتا رہے، تاکہ ہم بزرگان دین سے قریب ہوتے رہیں، بزرگان دین سے محبت کرتے رہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ درس وفا دیا کہ جو بزرگوں کے ساتھ دنیا میں رہے گا قیامت کے دن وہی بزرگوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہی بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن اسے کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہم بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن آج ہم سے دلیل پوچھا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم محبت بزرگان دین سے کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، جبرائیل ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں، خود رسول اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اعلیٰ اذا احب اللہ عبدا نادا جبرائیل، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین سدرہ کے مکی کو بلاتا ہے۔ جبرائیل رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، مؤدب انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں اے پاک پروردگار جبرائیل کے لیے کیا حکم ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اے جبرائیل تیرے رب کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تیرے رب کو فلاں بندے سے انسیت ہو گئی ہے، اے جبرائیل تو بھی اس بندے سے محبت کر لے۔ فیحبہ جبرائیل، جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے رب ذوالجلال محبت فرماتا ہے۔ پھر جبرائیل عرض گزار ہوتے ہیں اے پروردگار تیرا حکم تھا میں نے محبت کر لیا ہے، اب بتا جبرائیل کے لیے کیا حکم ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد میں ندا کر دے، ساتوں آسمان میں اعلان کر دے، جا کر ساتوں آسمان کے فرشتوں کے بتا دے۔ کیا بتاؤں؟ رب ذوالجلال فرماتا
ہے ان اللہ یحب فلانا، اے جبرائیل جا چھٹے آسمان والوں سے، ساتویں آسمان والوں سے، پانچویں آسمان والوں سے، چوتھے آسمان والوں سے، تیسرے آسمان والوں سے، دوسرے آسمان والوں سے، پہلے آسمان والوں سے یہ بتا دے ان اللہ یحب فلانا، تیرے رب کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ جبرائیل ساتوں آسمان میں اعلان کرتے گئے، ندا کرتے گئے، اے فرشتوں تیرے رب کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم سب بھی محبت کر لو۔ ساتوں آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے گئے جس سے رب ذوالجلال محبت فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ واہ بھائی واہ واہ، بہت جس سے رب ذوالجلال محبت فرماتا ہے، ساتھ آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل عرض گزار ہوتے ہیں، اے بار الہ اب جبرائیل کے لیے کیا حکم ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل تو نے محبت کر لی، ساتھ آسمان کے فرشتوں نے محبت کر لی، اے جبرائیل جا اب میرے اس محبوب بندے کی محبت کو زمین پر انڈیل دے، زمین پر ڈال دے، تاکہ ہندوستان میں رہنے والا ہندوستانی بھی میرے اس محبوب بندے سے محبت کر لے، پاکستان میں رہنے والا پاکستانی بھی اس میرے محبوب بندے سے محبت کر لے، افریقہ میں رہنے والا مسلمان میرے اس محبوب بندے سے محبت کر لے، چین و جاپان کا رہنے والا مسلمان میرے اس محبوب بندے سے محبت کر لے، امریکہ یورپ و ایشیا کا رہنے والا انسان میرے اس محبوب بندے سے محبت کر لے۔ جبرائیل آتے گئے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، جبرائیل کی محبت کو اس زمین پر انڈیل دیتے گئے، ڈال دیتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا انسان اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ قادری کا عقیدہ بولتا ہے میرے رب نے جب جبرائیل کو بلایا ہوگا تو فلاں کی جگہ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو فلاں کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ فلاں کی جگہ نام لگاتے ہیں۔ افتخار القادری کا عقیدہ بولتا ہے کہ جب جبرائیل کو رب نے بلایا ہوگا تو یہی کہا ہوگا ان اللہ یحب فلاں، فلاں کی جگہ پہ صاحب مزار کے نام کو رب نے رکھا ہوگا، اور صاحب مزار کے نام کو رکھ کر رب نے جبرائیل سے کہا ہوگا اے جبرائیل کشن گنج کھگڑا کے رہنے والے فلاں بندے سے تیرے رب کو محبت ہو گئی ہے، اس لیے اے جبرائیل تو بھی اس بندے سے محبت کر لے۔ ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم زمنہ۔ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج سنیت سے دلیل پوچھنے والوں کیا تمہاری نگاہوں سے یہ حدیث نہیں گزری جو صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے؟ ایک حدیث نہیں بے شمار حدیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلو کہ ہم اور آپ محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے، اس کا انعام ہمیں کیا ملتا ہے، اس کا بدلہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ جانتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں جہاں سب کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن جانتے ہیں جس اللہ کے ولی کی محبت میں آپ رات کا کچھ حصہ گزار رہے ہیں یا ایک رات دو رات گزار رہے ہوتے گئے، ایسے بندوں سے آپ محبت کیا کرتے گئے جس سے رب محبت فرماتا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوتا، کیا ہوگا قیامت کے دن؟ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یقولون ربنا اخواننا کانوا مصلین معنا ویصومون معنا ویعملون معنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی حساب و کتاب شروع بھی نہ ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا انہیں مژدہ سنا دیا جائے گا۔ پھر ان 70,000 کے ساتھ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان کو مژدہ سنا دیا ہوگا۔ لیکن جانتے ہیں جب یہ اللہ والے جن کو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جنت میں جانے کا مژدہ سنا دیا جائے گا، یہ کیا دیکھیں گے؟ یہ جا رہے ہوں گے، مڑ کر دیکھ رہے ہوں گے، پلٹ کر دیکھ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اخواننا کانوا مصلین معنا ویصومون معنا۔ اے رب ذوالجلال
ہمارا وہ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا، یقولون ربنا اخواننا کانوا مسلین معنا، جو ہمارے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، وہ میرا بھائی کدھر چلا گیا، وہ میرا بھائی کدھر چلا گیا، یصومون معنا ویعملون معنا، جو نیکی والا کام میرے ساتھ کیا کرتا تھا، وہ میرا بھائی کدھر چلا گیا، جو روزہ افطار میرے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتا تھا، وہ میرا بھائی کدھر چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے بزرگان دین سے محبت کیا کرو صاحب، جہاں کوئی کام نہیں آنے والا ہے وہاں ایسے بزرگان دین ہمیں اور آپ کو کام آنے والے ہیں، یہی رک کر کہیں گے اے پروردگار وہ میرا بھائی کہاں چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے گئے ہوں گے، یہی لوگ کھڑے ہو کر پوچھیں گے رب ذوالجلال سے، اے رب ذوالجلال میرا وہ بھائی کدھر چلا گیا، انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، اے رب ذوالجلال جب تک وہ میرا بھائی جو میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، جب تک وہ میرا بھائی جو میرے ساتھ روزہ افطار کیا کرتا تھا، جب تک وہ میرا بھائی جو میرے ساتھ نیک عمل کیا کرتا تھا، میرے ساتھ جنت نہیں جائے گا، تیرا یہ بندہ بھی تیری جنت میں داخل نہیں ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ رب کا حکم ہوگا یخرجون من عرفو، میرے بندے تو نے مجھے دنیا میں راضی کیا، آج تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ سبحان اللہ، آج تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ تو نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو میری یاد میں چلا کر خاکستر کر دیا، تو نے مجھے راضی کیا، آج تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ تو جو کہے گا تیرا رب تجھے اس پر راضی کرے گا۔ یخرجون من عرفو، اے میرے محبوب جا جہنم سے چہرہ پہچان کر اسے نکال لے۔ اب بتائیے